کتاب کا احترام جتنا زیادہ ہوگا. تو علماء بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو کتابوں کا جو بیگ ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہاں تو خیر چلیں پھر بھی ایسا ہے کہ یہاں تو آپ زمین اس کے اوپر رکھ سکتی ہیں کارپیٹ وغیرہ پہ, کبھی بھی اپنے بیگ کو جس میں کتابیں ہوتی تھیں زمین پہ نہیں رکھتے تھے. نہیں, اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر, جس اعتبار سے اس کے اندر احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے اندر قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے احترام کے منافی. تو علم کے ذرائع کا بھی جتنا یہ 3 چیزوں کا احترام اگر آپ کرنا سیکھ جائیں, درسگاہ کا احترام, استاد کا احترام اور کتاب کا احترام, پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. بازاروں کے علماء فرماتے ہیں چکر کاٹنا یہ آپ کی برکت علم کو ختم کرتا ہے. غیر ضروری طور پر بازاروں میں گھومتے پھرنا, بس نکلے ہوئے ہیں بازاروں میں, وہیں پہ زیادہ دل آپ کا لگ رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اتنا زیادہ کتابوں سے شغف تھا کہ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کے خواب میں آئے, کہا کہ ہمیں رہنے کی ایسی جگہ دی گئی ہیں کہ جس کی در و دیوار بھی کتابوں کی بنی ہوئی ہیں. میں تو صرف آپ کو ایک لحاظ سے صرف دکھانے کے ہے کہ ویژوالائز کروانے کے لیے, ورنہ عالم آخرت اور جنت کی چیزیں کہاں کہ اس کے در و دیوار کتابوں کے بنے ہوئے ہیں. ہمیں ایسی جگہ پہ جا کر ٹھہرایا گیا. اور یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ دور کیا جا سکتا ہے, سب سے زیادہ لطیفے استاد اور شاگرد کے بنائے گئے. مذاق بنا دیا جائے استاد شاگرد سے, اچھا پھر وہ شاگرد صاحب کچھ بات کہتے ہیں, کچھ بات استاد کہتے ہیں. طالب علموں کے آپس میں لطیفے, ایک طالب علم مثلا دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ چلو یار آج کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو, تو کہتا ہے چلو پھر آج پڑھ ہی لیتے ہیں میرے خیال. تو اب اس قسم کی چیزیں جو ہے لوگوں کو ہنسی مذاق میں کر کے لوگوں کو اس سے دور کر دیا جائے. تو ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں, ایک آغا میر جہانی گزرے ہیں جو جب بھی کبھی درس دینے جاتے تھے اور جب کبھی مجلس پڑھتے تھے, بہار الانوار کی 110 جلدیں پڑھنے کے بعد درس دینے کے لیے جاتے تھے. 110 جلدیں بہار الانوار کی جب تک نہیں پڑھ لیتے تھے. آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں رات کو مطالعہ اپنا شروع کرتا تھا اور جب سر اٹھاتا تھا تو دیکھتا تھا سپیدہ سحر نمودار ہو گیا, صبح ہو گئی, فجر کا وقت ہو گیا, رات گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا, رات کہاں چلی گئی. تو دیکھا آپ نے کیسا علم حاصل کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حافظہ جو ہے وہ نام کو نہیں, اس وجہ سے کہ مطالعہ بھی نہیں تو حافظہ بھی نہیں, علماء کے نام نہیں یاد ہوتے, کتابوں کے نام نہیں یاد ہوتے. تو جب کتابوں کے نام نہیں یاد ہوگا تو اس میں اس کا متن کہاں سے یاد ہوگا, احکامات شریعت کیسے یاد ہوں گے, اختلاف مراجع مجتہدین کا اختلاف کیسے یاد ہوگا, الفاظ احادیث کیسے آپ کو یاد ہوں گے. تو بہرحال دیکھیے ہر چیز میں آپ کوشش کریں کہ پروردگار اعلیٰ ایک للہ ایک نیت کو لے کر آئیں, اللہ کے لیے. کتاب بھی کھولیں اللہ کے لیے, علم حاصل کرنے آ رہی ہیں اللہ کے لیے, بس کے اندر آپ بیٹھ رہی ہیں, وین میں بیٹھ رہی ہیں, نیت کریں, باقاعدہ نیت کو کرنا سیکھیں, نیت کو استحضار کریں, استحضار نیت, دماغ میں نیت کو لے کر آئیں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, میں کیوں جا رہی ہوں مدرسے, قربتاً اللہ, مدرسے آ رہی ہوں, دروازے کے اندر پاؤں رکھتے وقت بھی قربتاً اللہ کی ایک نیت ہو. امتحان دے رہی ہیں, کتاب کھول رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, ہر چیز میں اس کو اللہ کی طرف اس نیت کو موڑ کر لے کے جائیں. جس طرح آپ نماز کی نیتیں کرتی ہیں اس طرح سے ان علم دین کے لیے بھی باقاعدہ نیتیں کرنا سیکھیں. اور ایک اور بات اس کے اندر خاص طور پہ ایک بات, بس ٹائم ہو گیا, آخری ایک بات کہہ کے جو ہے اس کو ختم کروں گا. سستی اور کاہلی لگنے والی بیماری. طالب علم ہمیشہ ایک سے دوسرے کو سستی کاہلی لگا, مثلا آپ جمائی لیتے کسی کو دیکھتی ہیں, آپ کو کیوں جمائی آنے لگتی, اسی وجہ سے کہ آپ کو یہ لگنے والی بیماری. اسی کے مقابلے میں اگر کوئی چاقو چوبند ہے تو دوسروں کی بھی سستی دور ہو جاتی. آپ چند سہیلیوں کو بتائیں, کل تو میں نے پوری رات فجر تک پڑھتی رہی. اب خود بخود سہیلیاں پہلے تو آپ کی ڈپریشن میں جائیں گی, ارے ہم نہیں پڑھ رہے, پھر اس کے بعد ان میں بھی کسی میں شوق ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے, وہ بھی محنت کرنے لگے. صلاح الظواہر عنوان و صحت الضمائر, ظاہر کی درستگی باطن کی صحت کا پتہ دیتی. جتنا آپ کے نظر آنے چاہیے آپ کی ایکٹیویٹی ظاہری, اس کے اوپر آپ کتنی توجہ دیتی ہیں, اپنی آرائش پر, اپنے میک اپ پر. دیکھیے ہو سکتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص خوش شکل ہو مگر نورانی نہ ہو. بلال آج آ جائیں, فضہ آج آ جائیں, جون آ جائیں, حاجرہ آج آ جائیں, یہ سارے حبشی تھے, خوش شکل نہیں تھے, لیکن یہ آ جائیں تو نورانیت سے بھرپور ضرور ہیں, چاہے خوش شکل نہیں. جب بھی بلال کی جو سین ہے وہ بھی خدا کے نزدیک شین لکھی جاتی ہے اسی وجہ سے. تو اسی محنت سے, اسی اخلاص کے ذریعے علماء صاحب کرامت بن گئے ہیں.
یہی احادیث جو آپ کتنی زیادہ اپنے نوٹس بنائیں گے، آپ کے خود انگلیوں کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی. شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، پانی کے اندر اپنی انگلیوں کو گھول کے آنکھیں دکھنے آتی تھی تو پانی، اپنی انگلیاں پانی میں ڈبو کر اس کا پانی آنکھوں میں لگاتے تھے. کہتے تھے ان انگلیوں کے، میں نے احادیث معصومین علیہ السلام اس انگلیوں سے لکھی، اس کے اندر بھی شفا کی ایک ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، خاک شفا. اور ایک طرف میری انگلیوں میں بھی شفا کی تاثیر پیدا ہو گئی. شہید ثانی کے متعلق ملتا ہے کہ قلم کو سیاہی کے اندر ڈبوتے تھے اور ایک دفعہ ڈبونے کے بعد 70 سطریں لکھ لیا کرتے تھے، جبکہ 1 یا 2 سطر سے زیادہ اس زمانے میں قلم کو ڈبو کر نہیں لکھا جائے. ایسی کرامتیں پیدا ہو گئی تھیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ علم ہی ہے اور محنت ہے اور اخلاص ہے جو کہ کسی بھی بلند مقام تک آپ کو پہنچائے گا، ان تمام ذرائع علم کے احترام کے ساتھ جن کا ابھی مختصراً میں نے تذکرہ کیا.